دوستو، پچھلے 2 خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تقدیر سے متعلق بہت کچھ گفتگو کی گئی۔ میں آج سرسری طور پر صرف 2 حدیثیں سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے۔ کس کے پہلے؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس وقت وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ عرش کیسا ہے اور پانی پر کیسے ٹھہرا، یہ سب ساری چیزیں کریدنے کی نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، آمنا وصدقنا وسمعنا واطعنا، بس آگے کچھ نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم ہی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے: کل شیء بقدر، ہر چیز مقدر ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ دانائی اور عاجزی بھی مقدر ہے۔ ایک انسان عقل مندی کا کام کرتا ہے، دانائی اور ہوش مندی کا کام کرتا ہے، یہ بھی مقدر ہے، اور ایک آدمی عاجز ہے، درمادہ ہے، وہ بھی مقدر ہے، حتی العجز والکیس۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ عطا کہتے ہیں کہ میری ملاقات ولید بن عبادہ بن صامت سے، آگے کہتے ہیں فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، ما کان وصیت ابیک عند الموت، ولید سے پوچھا کہ آپ کے ابو عبادہ بن صامت کی جب وفات ہو رہی تھی تو وفات کے وقت جانکنی کے عالم میں انہوں نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، ذرا وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنی ابی، میرے ابو نے مجھے بلایا، فقال علی، اور مجھ سے فرمایا، ابو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا بنی اتق اللہ، اے پیارے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ وعلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھنا، انک لن تتقی اللہ حتی تؤمن باللہ وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کا تقوی ایک انسان ہرگز اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لے آئے۔ جب تک تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لے آئے اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا ایمان نہ ہو، تب تک کوئی بھی شخص تقوی کے معیار پر کھڑا نہیں اتر سکتا۔ فَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور اگر ایک انسان کی وفات اس کے علاوہ پر ہو، عَلَى غَيْرِ هَذَا یعنی اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور تقدیر پر ایمان نہ ہو، ایسا شخص جہنمی ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ سب گفتگو کی ہے۔ ان کے ابو نے جانکنی کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ وصیت کی، اور وصیت کرتے ہوئے خود وہ کہتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ سب سے پہلے جس چیز کی اللہ نے تخلیق کی وہ قلم تھا۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک چیز اور بہت رائج ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کا شہرہ ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اللہ کے نور سے، یہ سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی صحیح حدیثوں میں۔ فقال، جب اللہ رب العزت نے قلم پیدا کیا، قلم سے کہا اکتب، فقال ما اکتب، قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ پھر اللہ نے کہا کہ اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، تم تقدیر کو لکھ ڈالو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، ابد تک، ہمیشہ تک، یعنی ہمیشہ تک کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو لکھ ڈالو، تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہمیشہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا، اور قلم سے وَأَمَرَهُ أَن يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ،
اور قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈالو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ ڈالو۔ تو یہ تھی 2-3 روایات اس تعلق سے کہ تقدیر مقدر ہے، جو کچھ لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ازلی اور ابدی علم کی بنیاد پر تمام کے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو کچھ ہے سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے، اور ساری کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا کرنا اللہ رب العزت کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا ایمان جس طرح سے دیگر ایمانیات کے تعلق سے مضبوط ہونا چاہیے، تقدیر کے تعلق سے بھی مضبوطی از حد ضروری ہے، کیونکہ ایمانیات میں سے کسی بھی جز پر ہمارا اگر ایمان خلفشار کا شکار رہا، یا اس میں کچھ تذبذب اور اسی طرح سے تردد رہا، کچھ شک و شبہ کی گنجائش رہی، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ انسان خسارے کا سامان اٹھائے گا اور جہنم نصیب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر توجہ دیں اور اس